کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے، آسمان سے رحمت نازل ہو رہی تھی، فرشتے ہمارے ہاتھ میں دعا کر رہے تھے، اور ان تمام اس درمیان ایک ماحول تھا، آپ مستفیض ہو رہے تھے. اب کلام پاک کی تلاوت کے بعد میں محترم مولانا حسن متقی بسم رضی صاحب قبلہ سے آج کی تقریر کے لیے درخواست کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات میری تعریف کریں گے. آپ نے ہمارے سلامات سے آپ کا سراغ اللہم صلی اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم یجد کا یتیما فآوا. ایک صلوات پڑھے حضرات. ابھی قرآن مجید کی تلاوت کا شرف ہمارے قاری دانش صاحب اللہ حاصل فرما رہے تھے. انہوں نے دوران تلاوت 30ویں پارے کے مختصر سے سورہ یعنی سورہ ضحیٰ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس سورہ میں ایک چھوٹی سی یعنی مختصر سی آیت ہے جس میں اللہ اپنے حبیب حضرت احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ آواز دے رہا ہے. علم یجد کا یتیماً فآوا. وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کو امان دی. عزیزوں، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں اکثر انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. بہت سے انبیاء ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے آداب اور القاب کے ساتھ یاد فرمایا. کسی کو صفی اللہ کہا، کسی کو نجی اللہ کہا، کسی کو خلیل کہا، کسی کو ذبیح کہا، کسی کو صدیق کہا، کسی کو کلیم کہا، کسی کو مسیحا کہا یا مسیح کہا، کسی کو کلمۃ اللہ قرار دیا. لیکن جتنے آداب اور القاب اور خطابات اللہ نے اپنے آخری نبی کے لیے قرآن میں استعمال فرمائے، اتنے آداب و القاب اللہ نے کسی دوسرے نبی کے لیے استعمال کیا. کبھی طٰہٰ کہا تو کبھی یاسین کہا. اگر پیغمبر کو کملی اوڑھے ہوئے دیکھا تو مزمل کہا. پیغمبر کو چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو مدثر کہا. پیغمبر کو جنت کی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو بشیر کہا. پیغمبر کو امت کو عذاب جہنم سے ڈراتے ہوئے دیکھا تو نذیر کہا. پیغمبر کو نور کہا. پیغمبر کو کتاب کہا. پیغمبر کو نبی کہا، رسول کہا. عزیزو، یہ
جو اللہ اپنے حبیب کو کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی بشیر کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، اس آیت میں جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، اللہ اپنے حبیب کو یتیم کہہ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ غور کرنے والی بات ہے یا نہیں؟ الم یجد کا یتیماً فآویٰ، وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کو امان دی۔ دیکھیں عزیزوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ یتیم ہوا، حالات غربت کے ساتھ گزر رہے تھے، حالات اچھے نہیں تھے، کسی نے اس بچے کو پناہ دی، کسی نے اس بچے کی مدد کی۔ اب وہ بچہ دھیرے دھیرے کسی منزل پر پہنچا اور ایک موقع ایسا آیا کہ جب وہ ایک شخصیت بن کے ابھرا اور اس نے بڑے اچھے اچھے کام کیے، فلاحی کام کیے، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، ایجوکیشن کی لائن میں کام کیا، بہت اچھے اچھے کام کیے۔ اب کسی موقع پر اس شخص کا استقبال کیا جا رہا تھا، اس کو استقبالیہ دیا جا رہا تھا۔ جن صاحب نے کبھی یتیمی کے عالم میں اس کی مدد کی تھی، وہ اس اسٹیج پہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ یتیم تھے تو ہم نے ان کی مدد کی تھی۔ آپ بتائیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کیا کہیں؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ بات تو انہوں نے صحیح کہی لیکن موقع یہ کہنے کا نہیں تھا، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ تو سنیے، بالکل سامنے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ لوگ کہیں گے بھائی یہاں پر ان کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی، یہ بات اخلاق کو منافی ہے، یہاں پر احسان یاد دلانا مناسب نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہمارے جیسے لوگ کہ جن کے خلق یا جن کے اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اس بات کو بہتر نہیں سمجھتے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے تو دنیا کے سامنے اس احسان کو یاد دلایا جائے، تو وہ اللہ جو صاحب خلق عظیم کا خالق ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ وہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ الم یجد کا یتیماً فآویٰ، وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ یتیم تھے اور ہم نے پناہ دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ان کی یتیمی نہیں یاد دلا رہا ہے، بلکہ امت کے سامنے کسی کے احسان کو اجاگر کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ کسی کا احسان دنیا کے سامنے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، اللہ کہہ رہا ہے آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کو امان دی۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اگر پیغمبر یتیم ہونے کے بعد خانہ کعبہ میں جا کے رہنے لگتے تو بات سمجھ میں آتی کہ یتیم تھے، اللہ نے پناہ دی۔ اگر پیغمبر مسجد بنا کے اس میں رہنے لگتے تو سمجھ میں آتا کہ یتیم تھے، اللہ نے پناہ دی۔ اگر بیت المقدس پہ جا کے رہنے لگتے تو سمجھ میں آتا کہ یتیم تھے، اللہ نے پناہ دی۔ اگر عیسیٰ کی طرح چرخ چہاروں کو اٹھا لیے جاتے تو سمجھ میں آتا کہ یتیم تھے، اللہ نے پناہ دی۔ لیکن جب اللہ کا رسول یتیم ہوا تو نہ خانہ کعبہ میں جا کے رہے، نہ مسجد الحرام میں قیام کیا، نہ مسجد اقصیٰ میں جا کے رہے، نہ چرخ چہارم پر بلائے گئے، بلکہ پیغمبر کو امان کہاں ملی؟ کہ امان ملی خانہ جناب ابو طالب میں۔ کیا سمجھا ہے؟ خانہ جناب ابو طالب میں۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ الم یجد کا یتیماً فآویٰ، وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو پناہ دی۔ اب جی چاہے تو بولیے گا اور جی چاہے تو نہ بولیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امان ابو طالب نے دی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے امان دی، یعنی ابو طالب اس عظیم ترین شخصیت کا نام ہے کہ جس کی امان کو اللہ اپنی امان کہتا ہے، جس کے مکان کو اللہ اپنا مکان کہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ امان یہ دے رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو امان دی، آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو امان دی۔ دیکھیں مسئلہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے غدیر کے میدان میں اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ
वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि जहाँ अल्लाह कह रहा है कि वो पैगाम पहुँचा दो मेरे रसूल जो तुम पर तुम्हारे रब की जानिब से नाजिल किया जा चुका। अगर आपने ये पैगाम न पहुँचाया तो गोया आपने कार्य रिसालत अंजाम न दिया। अल्लाह जानता है कि जो हुक्म हम अपने रसूल को देंगे वो उस पर अमल करेंगे। तो फिर ये कहने की क्या ज़रूरत कि अगर ये ना पहुँचाया तो कुछ ना पहुँचाया। हमारे उन उलमा ने हमको बताया कि अल्लाह ने कहा तो रसूल से, लेकिन सबक मुसलमानों को दिया कि देखो ये गदीर में जो ऐलान हो रहा है विलायत अली का ऐलान, यह विलायत का मामला इतना अहम है कि जब मैं अपने रसूल से तेवर बदल लेता हूँ तो तुम भी समझ लो कि अगर ये ना माना तो कुछ ना माना। समझ में, अब ये ना माना तो कुछ ना माना। यही मसला यहाँ पर है कि याद रसूल को दिलाया जा रहा है लेकिन सबक मुसलमानों को दिया जा रहा है कि देखो अज़मत अबू तालिब से इनहिराफ न करना, अज़मत अबू तालिब के एतराफ़ से इनहिराफ न करना। ये वो शख्सियत है कि जिसने पैगंबर को पाला। अब देखिए अजीज़ों, आजकल अजीब व गरीब किस्म के लोग सामने आते हैं। जब भी अहले बैत अताहार की कोई फजीलत हम बयान करते हैं, हालांकि इस वक्त दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना मैं आपके सामने अर्ज़ करता कि एक अजीब व गरीब मिजाज लोगों में ये पैदा हो गया है। और आप यकीन माने कि जो लोग ठीक से उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते वो भी इस तरह की बातें करते हैं। मैं कहा भाई ज़ाकिरीन पढ़ते हैं, मौलवी बयान करते हैं, आलिम बयान करते हैं, लेकिन हम तो वो मानेंगे जो तारीख में लिखा है। क्या सुन रहे हैं आप? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये अजीब व गरीब मिजाज हो गया है। मैंने कहा भाई अल्लामा मजलिसी ने लिखा हम क्यों माने, अल्लामा हिल्ली ने लिखा हम क्यों माने, हम तो वो मानेंगे जो मसलन तबरी ने लिखा है, जो आसम कूफी ने लिखा है। अब इस वक्त अगर इसका जवाब न दिया जाएगा तो कहाँ जवाब दिया जाएगा? अरे भाई कहीं कोई वाकया हुआ, हमने कहा भाई वाकया तो हुआ लेकिन रजत शर्मा ने बयान नहीं किया। क्या सुन रहे हैं? बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। हमने कहा भाई ये वाकया नहीं हुआ इसलिए कि सुमित अवस्थी ने तो नहीं बयान किया, जी न्यूज़ पर तो नहीं दिखाया गया। मैं कहा साहब आप कैसी बातें करते हैं, ये सब बिके हुए हैं। अरे भैया जैसे इस जमाने में ये बिके हुए हैं वैसे ही उस जमाने में वो बिके हुए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए कबला अल्लाह मौका फराहम करता है, मौका मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह मौका फराहम करता है क्योंकि इस वक्त यहाँ महिमा कम है लेकिन बात बहुत दूर तक जा रही है। इसलिए मैं आपके सामने अर्ज करूँगा कि डरिए अल्लाह से। अल्लाह एक जालिम पर दूसरे जालिम को मुसल्लत करता है। क्या सुन रहे हैं आप? अल्लाह एक जालिम पर दूसरे जालिम को मुसल्लत करता है। चंद साल पहले आलम यह था कि हमारे हर काम से हमारी अक्सरियत परेशान हो रही थी, आज आलम यह है कि इनके हर काम से इनकी अक्सरियत परेशान हो। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले के बाद आप अपने ज़हन में रखें। एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद वाले। सारी चीज़ें हमें भी याद है, हम भूल थोड़ी जाते हैं हर बात, हैं? ऐसे ही भूल जाएंगे। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। अब वो सारे जलसे करने वाले और सारी तहरीकें चलाने वाले और विक्टोरिया स्ट्रीट पर काले झंडे न लगने वाले देने वाले सब कहाँ मर गए, सब कहाँ चले? तो असीज़ों बात यह है, मैं कहा जनाब अबू तालिब का ईमान लाना मौरखीन ने नहीं लिखा। क्यों लिखते मौरखीन? अबू तालिब का ईमान लाना क्यों लिखते मौरखीन? आप मुझे बताइए क्यों लिखते मौरखीन? आज यहाँ रोज़े काज़मैन में जश्न जनाब अबू तालिब हो रहा है। ये शबीह रोज़े काज़मैन है। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रोग्राम साल में इसी रोज़े में होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम काज़मैन का एहसान है कि जितने प्रोग्राम भी होते हैं, मजमा जितना भी हो, सारे प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होते हैं और करें। और अक्सर महफिल में हमारी शिरकत होती है। कुछ लोग किसी महफिल में आते हैं, किसी महफिल में नहीं आते, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो तकरीबन हर जश्न में, हर महफिल में मौजूद रहते हैं। हमारे अली मियाँ यहाँ सामने बैठे हुए हैं, तकरीबन हर महफिल में होते हैं। हमारे बड़े भाई के हजरत निसार भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तकरीबन हर महफिल में होते हैं। हमारे अजीम साहब तकरीबन हर महफिल में होते हैं। हमारे शाहिद भाई अक्सर मजालिस व महफिल में शिरकत करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ज़रा सोच समझ के बताइए, इस वक्त यहाँ पर जश्न अबू तालिब हो रहा है, जश्न जनाब अबू तालिब मुनक्किद हो रहा है। आप मुझे बताएं कि आज इस जश्न के बाद या कल या परसों कहीं कोई इस तरह का तस्करा होगा कि रोज़ा काज़मैन में जश्न अबू तालिब हो रहा था, मैंने कहा आपको मालूम है शाहिद साहब भी बैठे हुए थे, कोई तस्करा होगा?
آپ شاید غور نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں. کہیں کوئی تذکرہ ہوگا. میں کہا صاحب نثار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, روزدار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, دوبی صاحب, نصیر صاحب, یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں کہا ارے بھائی یہ لوگ تو ماشاءاللہ مومن ہیں, محفلوں میں جاتے رہتے ہیں, اکثر جاتے رہتے ہیں, بیٹھے ہوں گے تو کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہوگا کہ یہ بیٹھے تھے یا یہ بیٹھے تھے یا یہ بیٹھے تھے یا وہ بیٹھے تھے. یعنی جو لوگ ہر محفل میں رہتے ہیں ان کے محفل میں آنے پر یا مجلس میں آنے پر کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. لیکن مثلا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کہیں مجلس پڑھ رہے تھے اور کوئی ایسا شخص تھا کہ جو اپنے گھر والوں سے کہتا تھا دیکھو کہیں بھی جاؤ مگر مجلس میں نہ جاؤ, مجلس میں جاؤ گے تو ایمان خراب ہو جائے گا, مجلس میں جاؤ گے تو بے دین ہو جاؤ گے, علم کو دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا, تعزیہ کو دیکھو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. ہم مجلس پڑھ رہے تھے, وہ ممبر کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. اب آپ مجھے بتائیں جیسے ہی مجلس ختم ہوگی شہر میں ہماری مجلس کا چرچا نہیں ہوگا بلکہ اس کی موجودگی کا چرچا ہوگا. کیا عرض کر رہا ہوں, آپ غور نہیں کر رہے ہیں, اس کی موجودگی کا چرچا ہوگا. لوگ کہیں گے صاحب آپ کو معلوم ہے, ارے بھیا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا, وہ مجلس پڑھ رہے تھے اور وہ بیٹھا ہوا تھا, اور خالی بیٹھا نہیں تھا, سبحان اللہ بھی کہہ رہا تھا, ماشاء اللہ بھی کہہ رہا تھا, سلوات بھی پڑھ رہا تھا. لوگ کہیں گے اچھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. اب ایک دوسرے سے کہے گا, دوسرا تیسرے سے کہے گا, تیسرا چوتھے سے کہے گا, سارے شہر میں یہ خبر عام ہوگی کہ صاحب مجلس ہو رہی تھی اور وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. کیا سن رہے ہیں, وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. ارے بھیا مورخ کیوں لکھتا کہ ابو طالب ایمان لائے جو شروع سے اسلام کی تبلیغ میں شریک ہو. کیا سن رہے ہیں, جس کے گھر میں دعوت ذوالعشیرہ ہوئی ہو, جس کے گھر میں رسول اللہ نے اعلان اسلام کیا ہو, جس کے گھر سے قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوئی ہو, جس کے گھر آ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہو اور مشرف با اسلام ہوئے ہوں, جو اپنے بچوں کو رسول کے بستر پر رسول کو بچانے کے لیے سلانے والا ہو, جو رسول کی حفاظت کرنے والا ہو, اس کے لیے مورخ کیا لکھتا کہ وہ ایمان کب لایا, اس نے لا الہ الا اللہ کب کہا, اس نے محمد رسول اللہ کب کہا. ہاں اب اگر کوئی ایسا بوڑھا تھا کہ جس نے بہن و بہنوئی کے سامنے سے قرآن اٹھا کے پھینک دیا. کیا سن رہا ہے من خدا کے لیے بیدار ہوئیے, قرآن اٹھا کے پھینک دیا, اس کے بعد محمد کو قتل کرنے کی غرض سے گھر سے چلا, محمد کے گھر آیا, محمد کے پہلو میں علی کو دیکھا, علی کے ہاتھ میں تلوار دیکھی, کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب مورخ لکھے گا کہ مکے کی ہر گلی میں یہ اعلان ہو گیا, بوڑھا صنم پرست مسلمان ہو گیا. دیکھیں ایک بات میں پھر آپ حضرات سے کہوں جو پیچھے بیٹھے ہیں, دیکھیں کرسیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اٹھ جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا آگے آ جائیں, یہ گیپ بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے. آئیے تھوڑا سا بھیا, ہاں تم سے کہنا نام لیں گے تو کیا فائدہ, آگے آ جائیں, آئیے تھوڑا آگے آ جائیں. آئیے ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد آئیے ذرا. دیکھیے حضرات, جب نماز پڑھانے والے کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ صفوں کو درست کرا لے تو تقریر کرنے والے کو بھی اختیار ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. اور دیکھیے ہم اگر آگے بلائیں, آئیے رضوی صاحب آگے, آئیے رضوی صاحب ایک صلوات. تو آج اس لیے کہ ہم زیادہ تر لوگوں کو جانتے ہیں تو نام بنام پکاریں تو ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. اور یہ ساری محنت میں کسی وجہ سے آپ کے سامنے کر رہا ہوں, پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو جناب ابو طالب وہ ہیں جن کے لیے لوگ بحث کرتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا کلمہ نہیں پڑھا. بس ایک بات آخر میں اور ہماری بات تمام. آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز میں دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے ہمارے رب تو ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے بچپنے میں یہ ہمارے رب رہے. کیا سن رہے ہیں, جیسے بچپنے میں یہ ہمارے رب رہے. رب کا مطلب کیا, کہ رب کا مطلب پالنے والا. تو چونکہ ماں باپ نے ہمیں پالا لہذا آپ کہتے ہیں پروردگار تو ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے بچپنے میں یہ ہمارے رب رہے. اس جملے کو ذہن میں رکھیں شعراء کرام, یہ ہمارے رب رہے لہذا ان پر تو رحمت نازل فرما. اب عزیزوں نہ معلوم کتنی مجلسوں میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ ماں باپ کا شرف ہے کہ اللہ نے جو لفظ اپنے لیے استعمال کیا وہی ہمارے ماں باپ کے لیے استعمال کیا. آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ مولانا یہ آپ نے کیا پڑھ دیا, یہ تو ماں باپ کے حق میں غلو ہو گیا. سن رہے ہیں آپ نے ایک صلوات پڑھا محمد. آج تک کسی نے نہیں کہا ہم سے
ہے کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا, یہ ماں کے حق میں, باپ کے حق میں اتنا بڑا غلو. اللہ نے اپنے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا, ماں باپ کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا. سب سر ہلا دیتے ہیں, سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے. کیوں سمجھ میں آ جاتا ہے؟ اس لیے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمیں تھوڑی بہت اپنے ماں باپ سے محبت ہے. کیا سن رہے ہیں؟ تو جس سے محبت ہوتی ہے, جب اس کی فضیلت بیان ہوتی ہے تو غلو ذہن میں نہیں آتا. کیا سن رہے ہیں؟ غلو ذہن میں نہیں آتا, اشکال ذہن میں نہیں آتا, شبہ ذہن میں نہیں آتا. اب اگر فضائل آل محمد بیان ہوں اور سمجھ میں نہ آئے تو یہ نہ سمجھنا کہ ان کی فضیلت میں کمی ہے, یہ سمجھنا تمہاری محبت میں کمی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. محبت میں کمی جو آپ سوچنے لگتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, جو آپ سوچنے لگتے ہیں. تو عزیزوں, اللہ نے اپنے کو بھی رب کہا, ہمارے والدین کو بھی رب کہا, لیکن اشتراک لفظی سے اشتراک معنی لازم نہیں آتا. اللہ کا رب ہونا اور ہے اور ہمارے ماں باپ کا رب ہونا اور ہے. کیوں کہ اللہ رب ہے سب کا, لیکن ماں باپ جو رب ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے رب ہے, جن کو پالا ان کے لیے رب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو پالنے والے ماں باپ ہمارے لیے رب ہے, آپ کو پالنے والے ماں باپ آپ کے لیے رب ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. اب اگر کوئی عالم کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تو جس نے اس عالم کو پالا وہ اس کے لیے رب. کوئی عالم کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تو وہ ماں باپ اس کے لیے رب جنہوں نے اس عالم کو پالا. کیا سن رہے ہیں؟ اب تھوڑا سا آگے بڑھیے. اگر کسی نے تبع تابعی کو پالا, کسی نے تابعی کو پالا, کسی نے صحابی کو پالا, کسی نے کسی نبی کو پالا, تو اب اگر کسی نے طٰہٰ کو پالا, کسی نے یاسین کو پالا, کسی نے مزمل کو پالا, کسی نے مدثر کو پالا, کسی نے بشیر کو پالا, بڑا قیامت کا جملہ آپ کے سامنے عرض کر کے بات کو تمام کر رہا ہوں. ارے بھیا, جسے نصیری رب کہے اسے علی کہتے ہیں, اور جو بچپن میں محمد کا رب رہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل. بس عزیزوں, میں نے تقریر کو تمام کیا. خداوند عالم زندہ و سلامت رکھے, ہر بیماری سے نجات دے انہیں, اور ان کا سایہ ہمارے سروں کو برقرار رہے. حجت الاسلام علی جناب مولانا سید لیاقت رضا رضوی صاحب قبلہ ہمارے شہر کے بہت بڑے عالم ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن سے استفادہ کر کے ہمارے جیسے لوگ میدان ذکر اہل بیت میں قدم آگے بڑھانے کی جرات کرتے ہیں. اور یقین مانیں آپ عزیزوں, میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں, یہ بات آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیے. دیکھیے, ہمارا شہر لکھنؤ, الحمدللہ کہ ہم بھی یہیں کے رہنے والے ہیں اور یہاں کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو بات بری لگ جائے تو مجھے معاف فرمائیے گا. آج کی تاریخ کے حوالے سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ یہاں کے افراد عام طور پر عقیدت کے معاملے میں ڈیوڑیوں سے بندھے ہوئے ہیں. غلط نہیں ہے, خاندانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کوئی اعتراض ہمیں نہیں. آپ اپنے پسند کے جس عالم کے پاس چاہیں جائیں, جس کو پسند کرتے ہیں اس کے پاس جائیں. جملہ عرض کر رہا ہوں, اگر سمجھ میں آ جائے داد نہ دیجیے گا, عمل کیجیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. جس عالم کو آپ پسند کرتے ہیں, جس کے سر پہ امامہ ہے, جس کے دوش پر ردا ہے, جو آپ کو اچھا لگتا ہے, جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ یقیناً اس کے پاس جائیں. اگر ہفتے میں 1 بار جاتے ہیں تو ہفتے میں 2 بار جائیں, 2 بار جاتے ہیں تو 4 بار جائیں, دن میں 1 بار جاتے ہیں تو 2 بار جائیں. لیکن آج جشن جناب ابو طالب میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کسی بھی عالم کے پاس جائیں تو چمچے بن کے نہ جائیں, طالب علم بن کے جائیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد. عالم کے پاس خالی اسکالرشپ کے فارم پر
دستخط کرانے کے لیے نہ جائیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے جائیں، اس سے کچھ پڑھیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ روز قیامت جو چیزیں اللہ سے شکایت کریں گی ان میں ایک نام یہ بھی ہے کہ وہ عالم جس کے پاس لوگ رہتے ہوں لیکن اس سے علم حاصل کرنے کے لیے نہ آئیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ ٹھیک ہے، ہمارے بھائی مولانا ڈاکٹر یعصوب عباس صاحب قبلہ بھی تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ آئیے آئیے بس عزیزوں میری تقریر تمام ہو گئی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حجت الاسلام مولانا سید لیاقت رضا صاحب قبلہ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں گے، اور جیسا کہ انہوں نے ابھی مجھے بتایا کہ وہ کچھ اہم ترین نکات تحریر فرما کے لائے ہیں، لہذا آپ حضرات بغور ان تمام نکات کو سنیں اور ان کی تقریر سے استفادہ حاصل کریں۔ ان کے استقبال کے لیے آپ حضرات ایک بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔